کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس کبھی آیا کہ جس کی آپ کو سمجھ نہ آ رہی اور اس کے لیے آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کی مدد لے رہے ہو؟ بخار کا، سر درد کا، ہیپاٹائٹس کا، ڈائبٹیز کا، کڈنی ڈیزیز کا، اینی تھنگ، اینی پرابلم، تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وٹ ٹو ڈو اینڈ وٹ ناٹ ٹو ڈو، اور یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے مریض کو ٹائملی ریفر کرنا. یعنی کچھ ایسی سمٹمز ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ ڈینجرس سمٹمز ہیں، کریٹیکل ہیں، اس کو ہائی لیول کی کیئر چاہیے، انویسٹیگیشن چاہیے، لیکن دین اٹ از آور ڈیوٹی ٹو ریفر دیٹ پیشنٹ ٹو دا ریلیٹڈ اسپیشلسٹ آن ٹائم. اب ہوتا کیا ہے، میرے سامنے پچھلے دنوں میں ایک بات جو واقعہ ہے وہ پیش آیا کہ ایک لڑکی تھی، تقریباً 18-19 سال اس کی عمر تھی. وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میرے سر میں درد. انہوں نے کیا کرنا جی، گاؤں میں جانا، وہاں کے عطائی ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا. ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے جی، انہوں نے وہ ایک کوئی میڈیسن دے دی، ختم. اچھا، وہ کچھ دن پہلے نا اس کی لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی. پتہ چلا جی اس کو برین ٹیومر. کہنا چاہتا ہوں آپ اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ ڈاکٹروں کی طرف رجوع کریں، جتنا ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں. السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے. تو آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ رینالہ کے نامور ڈاکٹر جواد طیب ہیں. فیملی میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں. ان سے بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کیسے ایک ڈاکٹر بنے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے. تھینک یو، بہت شکریہ جی. سر، بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے جو میرے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کاسٹ ہے وہ شیخ ہے، لیکن موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو شیخ برادری کے لوگ جتنے بھی ہیں وہ ان کا مائنڈ بزنس کی طرف ہوتا ہے. آپ کیسے ڈاکٹری کی طرف میڈیکل فیلڈ میں نکلے؟ جی، جو میرے والد صاحب تھے ان کا میڈیکل سٹور تھا رینالہ خود میں، صدر بازار میں. اچھا. طیب میڈیسن کارنر کے نام سے. تو میری عادت تھی کہ میں کچھ فری ٹائم میں اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوتا تھا میڈیکل سٹور پہ. اچھا. تو میرے مائنڈ میں ایک کیوروسٹی تھی کہ میں بھی یہ والا علم حاصل کروں کہ لوگ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کیسے پتہ چلاتے ہیں کہ مریض کو یہ بیماری ہے، اور انہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائی دیں گے تو یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا. ہاں جی. تو یہ میرے مائنڈ میں ایک جو کیوروسٹی تھی، اسی سے پھر میرا ٹارگیٹ سیٹ ہوا کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں. زبردست. اچھا، تو آپ نے جو اپنی ایف ایس سی ہے وہ کہاں سے کی؟ میری ایف ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے ہے جی. تو یہاں رینالہ آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی؟ نہیں جی، میں میٹرک تک گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول رینالہ سے پڑھا ہوں. اچھا. اور الحمدللہ میٹرک میں نے ڈسٹرکٹ اوکاڑا ٹاپ کیا. سر، ایک گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کے آپ نے اتنے اچھے نمبر لیے، اس کے کیا کوئی ٹیوشن بھی رکھی ہوئی تھی؟ دیکھیں، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں نے میٹرک تک کوئی خاص ٹیوشن نہیں پڑھی. میرے اللہ کا شکر ہے جو ٹیچرز تھے اسکول کے وہ مجھے بہت زیادہ توجہ دیتے تھے. جو اسکول کے ٹیچرز تھے ان کو میں یہ کریڈٹ دوں گا. اچھا. ان کی وجہ سے اچھا میں کامیاب ہوں. سر، لاہور جانے میں کیا والد صاحب نے کہا تھا کہ آپ لاہور جاؤ، ایک اچھے ادارے سے تعلیم حاصل کرو؟ جب میری رزلٹ آیا میٹرک کا جی، اور اس میں نے ڈسٹرکٹ اوکاڑا ٹاپ کیا جی، تو میرے ماموں جو ہیں بیسیکلی وہ گورنمنٹ کالج اوکاڑا میں اردو کے پروفیسر تھے. اچھا. ندیم اشرف صاحب ان کا نام تھا. وہ میرے گھر تشریف لائے. انہوں نے میری والدہ سے، والد صاحب سے باقاعدہ لڑائی کی کہ اس بچے کو ہم نے جو ٹاپ میرٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں اس کے نمبروں کے مطابق جس انسٹیٹیوٹ میں اس کا میرٹ بنتا ہے وہاں ہم نے اس کو بھیجنا ہے. اچھا. تاکہ یہ آگے مزید کمپٹیشن میں پڑھے اور اس کی پرسنالٹی مزید پالش ہو. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کی یونیورسٹی کمپلیٹ ہوئی پھر آپ ایک ڈاکٹر بن گئے، تو ڈاکٹر بن کے واپس رینالہ خورد میں آنا اور اپنے پیرنٹس کے سامنے آنا، تو کیا فیلنگ تھی سر آپ کی؟ ڈیفینیٹلی اٹ واز اے گریٹ فیلنگ. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یہ ڈیسیژن کیسے ہوا. بیسکلی میرا جو بیچ تھا کنگ ایڈورڈ کا بیچ 2006، اس میں ہمارے جو بیچ میٹس تھے اس زمانے میں بڑی تیزی سے امریکہ، انگلینڈ اور آسٹریلیا جا رہے تھے پوسٹ گریجویشن کے لیے. تو میری بھی خواہش تھی انگلینڈ جانے کی اور کارڈیولوجسٹ یا گیسٹرونٹرولوجسٹ بننے کی. بالکل. تو میں نے جب اپنی ہاؤس جاب کمپلیٹ کی تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یار تم واپس آؤ پھر بات کرتے ہیں. اچھا. تو میں کچھ دنوں کے لیے گھر آ گیا. انفارچونیٹلی ان دنوں میں میرے والد صاحب کو فالج ہو گیا.
ओहो। पैराप्लीजिया हो गया, यानी निचले धड़ का फालज हो गया। अच्छा अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार मेरी ख्वाब इतना ही था कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, और ये था कि वो मेरे पास रहे और मेरे सामने प्रैक्टिस करे अपने शहर के लोगों में रह के। तो अब मेरे सामने दो रास्ते थे बिल्कुल कि या तो मैं अपनी ख्वाहिश को परस्यू कर लूं, हाँ जी या मैं अपने वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरा करूं। बिल्कुल। मेरी असल में शुरू से एक नेचर थी अल्लाह की तरफ से कि मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया कि जो मेरे पेरेंट्स ने बात की है मैं उसके अगेंस्ट जाऊं। कभी सोचा भी नहीं, ये अल्लाह ने सॉफ्टवेयर आप शायद ऐसा फंस चुके थे सर। हाँ जी इसे ऐसे ही कह सकते हैं। हाँ जी। तो तब फिर मैंने ये डिसाइड किया कि बजाय कि मैं अपनी ख्वाहिश को परस्यू करूं, मैं अपने वालिद साहब की ख्वाहिश को पूरा कर लेता हूँ। अच्छा सर, जब यहाँ पे क्लिनिक आपने बनाया तो काफ़ी अरसा यानी आपकी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वाकफियत भी होती गई, और एक अच्छे डॉक्टर होने की वजह से बहुत से लोग आपको पहचानना भी उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये है कि कोई ऐसा पेशेंट आपके पास कभी आया कि जिसकी आपको समझ ना आ रही हो और उसके लिए आप किसी दूसरे डॉक्टर की मदद ले रहे हो, ऐसा हुआ कभी? जी बिल्कुल। देखिए हमारा जो फील्ड है ना जी, बेसिकली इट्स बेसिकली अ स्किल। हम जब MBBS कर लेते हैं तो वी आर कॉल्ड मेडिकल ग्रेजुएट्स, कि आपने मेडिकल के नॉलेज में ग्रेजुएशन कर ली। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो ये एक बेसिक नॉलेज है मेडिसिन का। हाँ जी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने मुख्तलिफ तरह के मसाइल से कैसे डील करना है और आपका दायरा कार क्या है, यानी कौन सी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहाँ जाके आपने स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व कर लेना है। अच्छा। जहाँ जाके आपकी रेंज ख़त्म हो जाती है। ये जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की MCPS इन फैमिली मेडिसिन, तो इवन इस पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हमें यही सिखाया गया कि जब आपके पास कोई भी मरीज़ आएगा, हाँ जी, बुखार का, सर दर्द का, हेपेटाइटिस का, डायबिटीज़ का, किडनी डिजीज़ का, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम, तो हमें ये सिखाया जाता है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और ये सिखाया जाता है कि आपने मरीज़ को टाइमली रेफ़र करना है। बिल्कुल। यानी कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो हमें समझ में तो आ रही होती हैं कि ये डेंजरस सिम्टम्स हैं, क्रिटिकल हैं, इसको हाई लेवल की केयर चाहिए, इन्वेस्टिगेशन चाहिए, लेकिन देन इट इज़ आवर ड्यूटी टू रेफर दैट पेशेंट टू द रिलेटेड स्पेशलिस्ट ऑन टाइम। बिल्कुल सही। यानी वी हैव टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो हमें ये सिखाया जाता है कि जो आपने पेशेंट को रेफर करने वाला डिसीजन है वो ठीक टाइम पे करना है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन। इसलिए बिल्कुल। तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम फाइनल डायग्नोसिस नहीं बना पाते, तो हम इमीडिएटली अपने रिलेटेड सीनियर से पेशेंट को रेफ़र करते हैं, पेशेंट के साथ राब्ते में रहते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं। इससे हमारे नॉलेज में भी इजाफा होता है, मरीज़ का भी फ़ायदा होता है कि वो रिलेटेड डॉक्टर तक पहुंच जाता है। बिल्कुल। अच्छा सर, कोई देखें आजकल की जितनी भी जनरेशन है एंजाइटी स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं पूरे तौर पे। अच्छा, उससे वो ऐसी बीमारी में क्यों मुब्तला होते हैं और उनको दोबारा यानी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये ना जी एक काफ़ी यानी कि बड़ा अहम सवाल है जी आजकल के दौर के हिसाब से। बिल्कुल। और थोड़ा सा ये डिटेल्ड है मामला, मैं कोशिश तो करूँगा कि ब्रीफली आपको बताऊँ। अगर हम सिर्फ डॉक्टरी लिहाज से देखें ना, हाँ जी, कि मेडिकली क्या प्रॉब्लम है, तो मेडिकली तो मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, जी जी, उनमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिनका एक अल्लाह की तरफ से एक ख़ास बैलेंस होता है। मसलन सेरोटोनिन है, डोपामिन है, नॉर एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, और भी कई इस तरह के केमिकल्स हैं। तो जब इन केमिकल्स का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, ख़ास तौर पे सेरोटोनिन की कमी होती है, तो देन वो अलामतें आती हैं जिसे हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन कहते हैं। ये तो है इसका पहलू मेडिकल के लिए। मेडिकली तो मेडिकली तो हम ये ज़रूरी है कि डायग्नोसिस भी ठीक बनाएं अकॉर्डिंग टू द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, और फिर गिवन प्रिंसिपल्स के तहत ये प्रिंसिपल्स बनते हैं लाखों मरीज़ों पे एविडेंस इकट्ठा करके, रिसर्च के एक मेथड के तहत कुछ नतीजे निकलते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं ताकि मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। बिल्कुल जी।
لیکن اس کا نا دوسرے پہلو بھی کئی ہیں. جیسے آج کل پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ایک عام بندہ جو ہے نا اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. مثلاً ایک بندہ جو ایمانداری سے پیسہ کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ دن بدن بڑھتے ہوئے بجلی کے بل افورڈ کرے. آئے دن میڈیسن کی پرائسز بڑھتی جاتی ہیں. ایک مہینے میں 3 بار بجلی کی قیمت, دوائی کی قیمت بڑھتی ہے. اور جیسے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے ساتھ ہی رکشے کا کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے. ہاں جی بالکل. بچوں کی اسکول کی فیس بھی بڑھ جاتی ہے. اگر کرائے پہ رہتے ہیں تو اس کا کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو سورس آف انکم لوگوں کا اتنا وسیع نہیں ہے ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. دوسری ریزن ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے. مطلب ہم لوگوں میں صبر, تحمل, شکر گزاری, قناعت پسندی, میری یہ فیلنگ ہے. 15 سال ہو گئے مجھے پریکٹیکل لائف میں, تو میں نے یہ دیکھا یہ چیزیں بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں معاشرے سے. میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت بھی لوگ غریب ہوتے تھے, پیسے کم ہوتے تھے جیب میں, روٹی راشن پورا نہیں ہوتا تھا, سارا کچھ تھا, لیکن خوشحال تھے لوگ, کہتے تھے کہ یار شکر ہے اللہ کا, اللہ تعالیٰ آپ پہ ہی پوری کر دے گا. بالکل, اور پوری ہوتی بھی تھی. ہاں جی. لیکن اب فکر مندی کا لیول کچھ زیادہ ہو گیا, زیادہ ہو چکا ہے, شاید زمانے کی رفتار زیادہ ہو گئی ہے, تو پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا. ملٹیپل اسپیکٹس ہیں اس چیز کے. تو میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے کو نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کے لیے سورس آف انکم نئے چھوٹے چھوٹے سورسز آف انکم جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے, بلکہ ساتھ ساتھ نا اخلاقی تربیت کی بھی ضرورت ہے. بالکل, کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, باہر آپ کو ہر بندہ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے جی, تو آدھی ٹینشنیں تو ایسے ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں آپس میں, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. ایگزیکٹلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے امتی میں ہر خرابی ہو سکتی ہے, 2 خرابیاں نہیں ہوں گی. ایک یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا, بالکل ایسا ہی, اور دوسرا یہ کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا. انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ 2 برائیاں ہم میں کوٹ کے اس ٹائم بھری ہوئی ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم یہ 2 کام چھوڑ دیں نا تو معاشرہ بہت بہتر ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح. اچھا, گھروں میں کچھ مسئلے مسائل اس طرح کے ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈپریشن میں کوئی چیز ہے اس کو زیادہ فیل کر لیتے ہیں لوگ, تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں, پھر اس کو سوچتے رہتے ہیں. سرکار واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو جوانی کی سوچ ہے نا, خدا را اس کو بند کر دو جی, کیونکہ یہ سوچ جہاں سے نکلتی ہے وہ اندر کی اندر ہی ایک ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے. بالکل. تو سر یہ جو چیز ہے یہاں سے ہمیں باہر نکلنا ہے. میڈیکلی تو آپ نے جو بہت اچھا ایکسپلین کیا, لیکن فزیکلی ہمیں کیسے باہر نکلنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے ہمیں نا اپنے رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہاں جی. میں فار ایگزامپل میں ایک ڈاکٹر ہوں, تو میرے انڈر 10-12 لوگ کام کر رہے ہیں, وہ ڈیپینڈنٹ ہیں میرے. ہاں جی. مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اب وہ ایک طرح سے میری رعایا ہے نا, میری رعیت میں ہے نا, تو مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں جواب دینا ہے. میں اگر ان سے کام لے رہا ہوں تو ان کا خیال رکھنا بھی میری ذمہ داری ہے. میں دیکھوں کہ ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں, میں ان کو رسپیکٹ دوں. بالکل ایز اے ہیومن بینگ میں اور وہ ایک برابر ہیں, تو مجھے ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے تو بجائے اس کے کہ میں ان کے ساتھ جھڑک کے پیش آؤں, مجھے ان کے ساتھ پرابلم سالونگ بیہیویئر اپنانا چاہیے کہ یار یہ مسئلہ ہے, اس کو ہم ایسے سالو کریں, کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے نا, آپ ایز اے کولیگ کام کریں. تو بجائے اس کے کہ میں روب دبدبا اور جھاڑ پونجی کرتا رہوں, اس کی بجائے مجھے چاہیے کہ میں ان کو انوالو کروں اپنے ڈیسیجنز میں, پرابلم سالونگ میں, جس سے ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ٹھیک رہے اور ان کی ضروریات بھی پوری ہوں. بالکل. اسی طرح گھروں میں آ جائیں تو اگر میں ایک شوہر ہوں تو مجھے یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی بیوی کو, بچوں کو پراپر ٹائم دیا ہے کہ نہیں. اگر میں 24 گھنٹے بیٹھ کے کلینک ہی کرتا رہوں تو میرے زندگی میں بیلنس خراب ہو جائے گا. بالکل جی. ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی روٹین میں سے
اپنی ذات کے لیے ضرور ٹائم نکالے. سب سے پہلا حق اس کی اپنی ذات کا ہے. کچھ فری ٹائم وہ اپنے لیے نکالے. وہ سوچے کہ میں بھی دنیا میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا حق ہے میرے پہ. میں دیکھوں مجھے کیا اچھا لگتا ہے. مجھے کتاب پڑھنا اچھا لگتا ہے, مجھے دوستوں سے گپ شپ اچھا لگتا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. تو مجھے چاہیے جو کام مجھے اچھا لگتا ہے میں اس میں کچھ ٹائم اسپینڈ کروں. پھر میں یہ دیکھوں کہ میرے گھر میں پیرنٹس ہیں, والد ہیں, والدہ ہیں, میں نے ان کو پورا ٹائم دیا ہے کہ نہیں, میں نے ان کی جو حقوق ہیں وہ ادا کیے ہیں کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں وہ ہمارے گھر والے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اگر میں ساری دنیا کے لیے اچھا ہوں لیکن بیوی کے ساتھ میں جناب سلطان رہی ہوں تو یہ ذرا کام خراب ہے. بالکل, مجھے ادھر بھی پیار سے پیش آنا چاہیے. بالکل جی. اس طرح پھر میرے بچے ہیں, اگر میں باقی دنیا کے ساتھ ایک پیار محبت سے پیش آ رہا ہوں تو سب سے زیادہ حق تو میرے بچوں کا, بیوی کا بنتا ہے. ویسے ہی امپلیمنٹ وہیں پہ کرنا پڑے گا. تو مجھے ان کو ٹائم بھی دینا ہے, کوالٹی ٹائم دینا ہے, جس میں انہیں پوری توجہ سے اٹینڈ کر رہا ہوں. اگر ہم اپنے رویوں میں یہ چینجز لے آئیں تو انگزائٹی ڈپریشن کے مریض بہت کم ہو جائیں گے. بالکل صحیح بات. اچھا سر, یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی پیشنٹ ہے وہ جب ڈاکٹر سے ملتا ہے تو ڈاکٹر کا جو بیہیویئر ہے وہ آدھا بیہیویئر اگر اس کا صحیح ہو نا, ڈاکٹر اسے صحیح سے ٹریٹ کرے. جس طرح آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگتا نہیں کہ میں ایک ڈاکٹر کو سامنے بٹھا کے ان سے گفتگو کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ تقریباً موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو یوز لیس کہا جاتا ہے. لیکن میری آپ سے گفتگو ہونے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ آدھے جو پیشنٹس ہیں وہ آپ کے ویسے ہی صحیح ہو چکے ہوتے ہیں. تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کلینک کو بھی ٹائم دیتے ہیں, گھر میں بھی ٹائم دیتے ہیں, اس کے علاوہ آج کل آپ سوشل میڈیا پہ بڑا نظر آ رہے ہیں, تو سوشل ورک میں کیسے انٹرسٹ پیدا ہوا؟ یعنی میں نے دیکھا کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, کسی جگہ پہ شجر کاری ہو تو وہاں پہ بھی نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی پرسن کو آپ مصیبت میں دیکھیں تو وہاں پہ بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کے لیے آگے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سر جو فیلنگز ہیں یا یہ جو آپ کے اندر ایک جذبہ ہے, یہ کیسے ایک ڈاکٹری سے نکال کے آپ کو یاد آیا؟ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں جی. جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ میرے والد صاحب کا میڈیکل سٹور تھا, تو میں اکثر دیکھتا تھا کہ والد صاحب کے پاس کوئی ڈیزرونگ یا پور پیشنٹ آتا تھا تو والد صاحب نہ اکثر اس سے دوائی کے پیسے نہیں لیتے تھے. اچھا. مطلب اس کو دوائی اپنے پاس سے دے دیتے تھے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ دوائی لینے کے بعد گھر واپس جانے کے پیسے نہیں ہیں تو اس کو کرایہ بھی دے دیتے تھے. تو مجھے یہ چیز بڑی اپیل کرتی تھی. میں بعد میں ان سے پوچھتا بھی تھا کہ آپ نے ان کو دوائی دی ہے, آخر یہ دوائی آپ نے پیسوں کی خریدی ہے تو یہ تو آپ کو نقصان ہو گیا. اب آپ اپنا کاروبار کیسے چلائیں گے, یہ تو آپ کا کاروبار ہے. ہاں جی. تو وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہوتے کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ سے کاروبار کیا ہم نے, کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں نا, صرف اس نیت سے کہ میں اللہ کے بندے کے اس لیے کام آ رہا ہوں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے, تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کر کے واپس کرتا ہے. اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے تو گن کے دیے ہیں, اللہ تعالیٰ اتنا دے دیتا ہے کہ پھر اس کو گننے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح. تو یہ ایک بچپن سے میرے ایک ذہن میں ایک امپریشن تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے کام آنا چاہیے, صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. بالکل جی, بہت خوب. اور اس میں الٹیمیٹلی ہمارا ہی فائدہ ہے, کہ اگر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو ہمارے فائدے ہی فائدے ہیں. بالکل. تو میں نے جب کلینک شروع کیا تو میں نے سم پرسنٹیج آف مائی انکم وہ میں نے فکس کر لی کہ یہ میں پور پیشنٹس کی ہیلپ کروں گا. اچھا. شروع سے. تو جتنی وہ میرے میں ایک گنجائش ہوتی تھی میں وہ آپ کرتا رہتا تھا, کیونکہ کلینک پہ ڈیزرونگ پیشنٹ آتے تھے. بالکل جی. تو میں کوشش کرتا تھا کہ وہ صرف پیسوں کی وجہ سے دوائی سے نہ رہ جائیں. تو یہ سلسلہ شروع کیا اپنے پریکٹس کے ساتھ. اللہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن بدن اللہ زیادہ سے زیادہ ہی دیتا گیا. جتنا میں نے اللہ کے راستے میں زیادہ دیا اتنا اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے واپس کر دیا. بالکل. تو جب اللہ نے واپس کیا تو مجھے اور فکر ہوگی کہ مجھے اور زیادہ دینا ہے, کیونکہ اللہ کے دیے میں سے ہی آپ نے دینا ہے نا. ہاں جی. تو یہ ایک فیلنگ تھی جس کی وجہ سے میرے ذہن میں ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ, اللہ کی مخلوق ضرورت میں آپ کے پاس آ گئی ہے تو اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ اگر اس کا فائدہ کر سکتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا. بالکل.
منیمم یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر تو ضرور کریں نا. کریں جی اگر جتنا ہو آپ کر سکتا ہے. نہیں سکتے پھر تو اور بات ہے. ہاں بالکل. لیکن اگر اللہ نے آپ کو کیپیسٹی دی ہے کہ آپ ایک بندے کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں اور آپ نہ کر سکیں تو وہ لازمی کرنا چاہیے. بالکل. تو وہ اللہ تعالیٰ رستے کھولتا گیا, مریضوں کو فری میڈیسن دیتے رہے, کچھ لوگوں کے فری ٹیسٹ کرتے رہے, مختلف لوگوں کی مدد سے فری کیمپس کرتے رہے. اسی طرح پھر جب یہ سیلاب والا معاملہ ہوا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں, سیلاب زدگان کے پاس جا کے ان کی داد رسی کریں. تو میں نے پھر اپنی فیس بک پہ چھوٹا سا میسج دیا کہ جی میں ان لوگوں کے پاس جا کے ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں. ہاں جی. تو یہ میرا زیادہ یعنی کہ ایک بڑا قدم, پہلا بڑا قدم تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی, رینالا اور اکاڑا کے لوگوں نے جی میرے پہ بلائنڈ ٹرسٹ کیا. ہاں, اور آپ کا ساتھ دیا. آپ یقین کریں کہ مجھے آلموسٹ کوئی مور دین 5 ملین روپیز لوگوں نے ڈونیٹ کی. واہ. تو میرے ضمیر نے یہ کہا کہ اب میرے پہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اس کو مجھے خود جا کے اپنے ہاتھوں سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے. بالکل. تو اللہ کا شکر ہے ہم 4-5 دن ادھر رہے, ہم نے لوگوں کی نیڈ کو اسیس کیا کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کیا. اور اس کے بعد لوگوں کے تعاون سے, اللہ کی توفیق سے تقریباً 15-16 فیملیز کو گھر بھی بنا کے دیے. یہ سارا لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوا. اس کے لیے میں ساری عمر رینالا اور اکاڑا کے لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں سر, جنہوں نے میرے پہ ٹرسٹ کیا. اتنا بیزی ہونے کے باوجود آپ نے اتنا ٹائم نکالا, تو کیا پیچھے سے کچھ ڈسٹرب نہیں ہوا آپ کا کلینک؟ دیکھیں جب میں نے وہاں جانا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات تھی, کیونکہ میرا تو سورس آف انکم صرف میرا کلینک ہے. ایگزیکٹلی. میری انکم تو میری صرف او پی ڈی ہے, میرا اور کوئی سورس آف انکم تو ہے ہی نہیں. لیکن مجھے یہ تھا کہ میں ایک گریٹر کاز کے لیے نکل رہا ہوں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار ساری عمر میں بیٹھ کے اسی طرح اپنی او پی ڈی کرتا رہوں گا, اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کرتا ہے اور کرتا رہے گا. تو کیوں نہ میں کوئی ایسا کام کر لوں جس سے میرا ضمیر اور زیادہ مطمئن ہو جائے اور جس سے میری آخرت بھی بہتر ہو جائے. تو آپ یقین کریں کہ جب میں ادھر گیا ہوں, وہاں ایک بستی تھی, بستی چھتانی کے نام سے. ہم تونسا کے اے سی صاحب کی مدد سے رات کے 11 بجے اس بستی میں گئے. تو وہ 60 گھروں کی بستی تھی اور پوری کی پوری بستی ڈیمیج ہوئی تھی. ہم نے بیسکلی اے سی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کچھ لوگوں کی فائنینشیل ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو اے سی صاحب بڑے اللہ کے نیک آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم رات کے اندھیرے میں جائیں گے تاکہ آپ لوگ کیمروں میں, موبائلوں میں تصویریں نہ بنا سکیں. اور اس ٹائم پہ جو ایسے لوگ جو حقدار نہیں ہیں وہ بھی وہاں پہ نہیں ہوں گے. میری آنکھوں میں پانی آ گیا اس رات, میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا. دریا کے کنارے ہم نے وہ بستی رات کی موبائل کی روشنی میں, ہم نے موبائل کی ٹارچ سے ہم نے پیدل چل کے وہ پوری بستی پھری. تو جس ڈھیری کے پاس ہم جاتے تھے وہ بندہ بتا رہا ہوتا تھا کہ یہ میرا گھر ہے جی, یہ میرا گھر. اے سی صاحب ہر بندے کو بائی نیم جانتے تھے. واہ. اینٹوں کا ڈھیر پڑا ہوتا تھا, چھپر گرا ہوا پڑا ہوتا تھا, اور بندہ کہہ رہا ہوتا تھا یہ میرا گھر ہے. اور آپ یقین کریں اللہ کا شکر ہے ہم نے جو ہم سے ممکن ہوا ہم نے ان کی مدد کی. لیکن رونگٹے کھڑے ہو گئے وہ دیکھ کے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کل تک اپنا گھر بھی تھا, بچے بھی تھے, گھر میں راشن بھی پڑا ہوا تھا, جانور بھی تھے, جسٹ لائک ہماری طرح یہ زندگی گزار رہے تھے. ہم بھی ان کی جگہ ہو سکتے تھے, لیکن آج یہ اتنے مجبور ہیں کہ ان کے پاس سر ڈھانپنے کو چھت بھی نہیں ہے, پیٹ بھرنے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے, ایون پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے, بچوں کو دینے کے لیے دودھ نہیں ہے, اور پیروں میں جوتی نہیں ہے. تو پہلے تو یہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا. پھر دوسرا یہ خیال آیا کہ ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں. ان کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اس مشکل میں ان کا رویہ کیا ہے. ہماری یہ آزمائش ہے کہ ہم اس مشکل میں انسانوں کے لیے کرتے کیا ہیں. تو پھر یہ جذبہ لے کے جگہ جگہ گئے, جو لوگوں کی ضرورت تھی ان کو پورا کیا, اور پھر واپس آتے وقت یہ تہیا کیا کہ ان کو چھت بھی مہیا کی جائے. یہ خیال دل میں آیا, اللہ نے رستے خود ہی بنا دیے. 16-17 فیملیز کو
اللہ گھر کا بنا شکر کے ہے کہ دیے۔ چھت بھی پرووائڈ کر دی، ہوں اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور لوگوں کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے، یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ سارا کریڈٹ میرا نہیں ہے، ہوں میرے ساتھ 25-30 لوگ تھے ہوں جو میری پوری ٹیم تھی، وہ آپ فیس بک پہ دیکھتے ہی جی ہوں گے، جی جی ہاں جی یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، بس یہ انیشیٹو لینے کی دیر تھی، ہوں تو اسٹیپ آپ نے باقی لیا اور اللہ پھر تعالیٰ وہ رستے بنا دیتا ہے، رستے اللہ کھلتے اسباب گئے۔ بنا دیتا ہے۔ ہاں جی اسی طرح۔ اچھا اس کے علاوہ اور کون سے کام آپ نے کیے ہیں؟ ابھی پچھلے دنوں میں نے آپ کو دیکھا آپ شجر کاری میں بھی بڑا جو ہے وہ اپنا صبح صبح، حالانکہ کون اٹھتا ہے، آپ اٹھ کے وہاں پہ اپنے ایک رینڈم ڈریس میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ایک عام پرسن کی طرح وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے میرے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہیں، پرسنالٹی جو ہے وہ ایک پرسن ہے، وہ یہاں پہ آ کے لوگوں کے لیے ایک سایہ دار جگہ اس کا تعین کرنا، اس میں ایک ہیلپ کروانا، تو یہ کیسے، اس کے علاوہ اور کون سے کام آپ نے کیے ہیں؟ بیسکلی میرا جب رینالا میں پریکٹس میں نے شروع کی ہوں تو میرا پھر پرائم آبجیکٹیو یہ تھا کہ میں نے رینالا کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ ہوں تو پہلے تو میں نے ایز اے ڈاکٹر ٹارگٹ کیا کہ میں رینالا میں جو پریکٹس کے ٹرینڈز ہیں پرانے ان کو چینج کروں، لوگوں کو ایک اچھی لائن آف ٹریٹمنٹ پہ لے کے آؤں۔ ہوں پھر ظاہر ہے کیونکہ میں رینالا سے ہوں تو میں نے فیل کیا کہ مجھے جہاں موقع ملے اپنے شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ابھی پچھلے دنوں میں راؤ جہاں صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ یار یہ بندہ بے لوس ہو کے مختلف کام کرتا رہتا ہے، تو مجھے بڑی محبت ہو گئی ان کو فیس بک پہ دیکھ انسپائر ہوئے تھوڑا سا؟ ہاں جی، میں بہت انسپائر ہوا ان سے، اور بالکل بے لوس، ان کا کوئی اس میں پرسنل بینیفٹ نہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ یار آپ کے ساتھ کوئی بندہ اچھا کام کر رہا ہو نا، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، ہاں جی، اس کی ٹیم کا حصہ بن جائیں، حصہ بن جائے، اس سے برکت ہو جاتی ہے اس کام میں، حوصلہ ہو جاتا ہے اگلے بندے کو۔ تو میں نے سوچا کہ یار میں نے ڈھیر سارے کام کر لیے ہیں، اب یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں، مجھے بھی اس کے ثواب میں سے کچھ حصہ مل جائے۔ کچھ حصہ مل جائے۔ تو بیسکلی رینالا جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں چھوٹے جنگلات کی ماں۔ رینالا بہت سرسبز ایریا تھا، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو اربنائزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے رینالا کی جو گرینری ہے وہ بہت تباہ ہو کے رہ گئی، جس کی وجہ سے ہے ہی نہیں، ماحول پہ بہت برا اثر پڑا۔ ایز اے ڈاکٹر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھے ماحول میں جائیں، قدرتی ماحول میں باہر نکلیں، واک کریں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، لیکن ہو تو نکلیں۔ ہاں جی، تو یہ راؤ جہاں صاحب نے ایک بڑا اچھا اسپاٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا۔ ہاں جی، یہ بڑی نہر کے ساتھ ساتھ تقریباً 10-12 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے، اور یہ بڑا محنت طلب کام ہے، اس پہ بڑا کام ہونے والا ہے، اس پہ مین پاور بھی چاہیے، اس پہ خرچہ بھی چاہیے۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے فیل کیا کہ اگر ہم 2-4 سال کی محنت سے اس کو ایک گرین لائن بنا دیتے ہیں نا، تو آنے والی نسل ہمیں دعائیں دے گی، بالکل اچھا ٹائم سپینڈ کرے گی، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرے گی۔ تو اگر ان کو اچھا فیل ہوگا، ان کے دل سے دعائیں نکلے گی، تو یہ اللہ پاک کو یہ ہمارا عمل پسند آئے گا، اور اگر اللہ کو ہمارا عمل پسند آئے گا ہمارے لیے آخرت میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی موٹیویشن ہے اس کے پیچھے۔ لیکن سر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ سارا سوشل ورک جو کر رہے ہیں آج کل، یہ کہیں سیاست میں تو نہیں آنا چاہ رہے؟ اچھا، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ آج کھل کے بتانا آپ نے جو بھی چیزیں ساری لوگوں کے جو مائنڈ میں وہ بنی ہوئی چیزیں نا وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اب یہ آن ریکارڈ ہے بات، اور یہ پھر جو آن ریکارڈ ہو جائے وہ پھر مجبوری بن جاتی ہے ساری عمر کے لیے۔ آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے ریکارڈ کروائی ہے یہ۔ دیکھیں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے سیاست میں آنے کا شوق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرا جو پیشن ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہماری اجتماعی لائف ہے نا، کلیکٹیو لائف، دیکھیں ہم ایک معاشرے میں رہ رہے، معاشرہ ایک فرد واحد کا نام نہیں ہے، ہاں سب جمع ہوں گے، مل کے سب جمع ہوں گے، ہم سب رہ رہے ہیں نا رینالا میں، جی، اور ہم سب اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ میرا پیشن یہ ہے کہ آج کا انسان کلیکٹیو لائف گزارنے کے آداب سیکھ لے۔ واہ، میرا پیشن یہ ہے، میرا موٹیو یہ ہے کہ یار آپ کے ارد گرد لوگ مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، مختلف طرح کی ضرورتیں ہیں ان کو، تو آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، علم دیا ہے، اسکل دی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ بالکل، میرا فی الحال تو پیشن یہ ہے، اور اس کے لیے میں نے ابھی تک یہ سارا
جو آپ سے ذکر کیا، فری کیمپس، سیلاب زدگان کی مدد، شجرکاری، اس سب کے پیچھے موٹیو یہ ہے۔ ہوں اب اگر اللہ پاک مجھے میرے ہاتھ میں کوئی اختیار دے گا ہوں تو پھر موٹیو پھر بھی یہی رہے گا۔ ہوں میرا زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے، مقصد یہ چاہے مجھے کوئی سیاسی عہدہ ملے یا نہ ملے، اور پرسنل جو میری فیلنگ ہے یا پرسنل جو ڈیزائر ہے اس میں کبھی بھی ایم پی اے ایم این اے بننا شامل نہیں ہے۔ واہ یہ آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زبردست۔ اچھا یہ تو چلیں لوگوں کی جو باتیں ہیں ذہنوں میں کلیئر ہو چکی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کے نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اس پرسن کے لیے۔ جس طرح آپ یہ سارے کام کرتے آ رہے ہیں، اس طرح لوگ سوچتے ہوں گے یار ڈاکٹر صاحب نا اپنا مطلب نکالنے کے لیے، سوشل میڈیا پر لوگوں کی زینت بننے کے لیے اور سیاست میں آنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو چلیں آج ان کی یہ بات جو ہے نا وہ کلیئر ہو چکی ہے۔ باقی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ رینالہ میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو اپنی جو ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور کلینک بھی چلا رہے ہیں۔ اچھا کوئی آپ کے کلینک میں کوئی پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرا علاج کروا دیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اب ایک چیز ہے اس میں دو باتیں کروں گا، ایک چیز آپ کی فیس ہو گئی، ایک چیز ہے پراپر ٹریٹمنٹ کروانا، تب کیا کریں گے آپ؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ڈھیروں مریض، اللہ کا شکر ہے، کر چکے ہیں اس کیٹیگری کے میں نمٹا چکا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی، میرا شروع سے یہ ہے، میں جب میو ہاسپٹل میں تھا نا، میں جب ہاؤس جاب کر رہا تھا، جب ابھی میں نے کلینک تو میں نے شروع کیا 2009 میں، اور ہاؤس جاب میں نے کیا 2007 میں۔ تو میری میو ہاسپٹل میں ڈیورنگ ہاؤس جاب یہ روٹین تھی کہ مریض کو کسی قسم کی کوئی مشکل ہے نا، چاہے اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یا اس کو کسی جگہ کا پتہ نہیں ہے، یا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میں اپنی پوری کوشش کرتا تھا کہ اس کا مسئلہ حل ہو۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے جو میڈیسن کے پروفیسر صاحب تھے نا جی، انہوں نے ہاؤس آفیسرز میں سے مجھے یہ اتھارٹی دی ہوئی تھی کہ جو کوئی ڈیزرونگ پیشنٹ نظر آئے میں اس کا فری میں ٹیسٹ کروا دوں، فری میں سی ٹی اسکین کرا دوں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں شروع سے یہ میرا پیشن رہا ہے۔ بڑے اچھے لوگوں کا سایہ شفقت رہا ہے آپ کے اوپر۔ جی، اللہ کا شکر ہے۔ تو ابھی بھی مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی ہاں جی، کہ میرے ساتھ بہت سارے دوست، میری پوری ٹیم ہے باقاعدہ جڑی ہوئی جو میرے بیک اپ میں رہتی ہے، کہ جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے نا کسی بندے کے لیے، کسی بھی چیز کی، تو ہم مل جل کے ارینج کر لیتے ہیں جی، اینڈ اونلی فار دا سیک آف اللہ، کے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے، جس طرح انہوں نے وہ اپنا ایک اخلاقی رویہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ہمارے سامنے نہیں بلکہ جہاں سے بھی آپ پوچھیں گے دیکھیں گے ان کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کس طرح اپنے پیشنٹ کو، کس طرح لوگوں کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا اب ایک چیز اور ہے ڈاکٹر صاحب، میں ایک آخری میرا جو سوال ہے میرے ذہن میں ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ڈاکٹروں کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ جو عطائی ڈاکٹرز ہیں، جو پاس میں کوئی کلینک والے ہیں، کوئی میڈیسن والے ہیں، ان کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں جی میرے سر میں درد ہے یا میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے کوئی گولی دے دیں۔ اچھا وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پاس سے جتنا نالج ہے، کیونکہ وہ اسپیشل نہیں ہوتے اس چیز میں، تو وہ ان کو وہ میڈیسن پرووائڈ کر کے ایک دفعہ فارغ کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، میرے سامنے پچھلے دنوں میں ایک بات جو واقعہ ہے وہ پیش آیا کہ ایک لڑکی تھی، تقریباً 18-19 سال اس کی عمر تھی، وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میرے سر میں درد ہے۔ انہوں نے کیا کرنا جی، گاؤں میں جانا، وہاں کے عطائی ڈاکٹر سے اپنا ٹریٹمنٹ کروانا۔ ٹریٹمنٹ کیا کرنا ہے جی، انہوں نے وہ ایک کوئی میڈیسن دے دی، ختم۔ اچھا وہ کچھ دن پہلے نا اس کی لڑکی کی ڈیتھ ہوگی، پتہ چلا جی اس کو برین ٹیومر تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلکہ اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ ڈاکٹروں کی طرف رجوع کریں، جتنا ہو سکتا ہے ڈاکٹر آپ کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ جی یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جتنے بھی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں نا، میں نے دیکھا ہے سارے جب کوئی ڈیزرونگ پیشنٹ آتا ہے نا تو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ہاں، فیس کم کر دیتے ہیں، کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو دوائی لے لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے تقریباً ہر ڈاکٹر ایسے کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مجھے جب کوئی مریض یہ کہے نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی فیس ہے، یہ تو بڑا کام خراب ہے، ہمیں تو 200 روپے میں 150 روپے میں دوائی مل جاتی،
میں اس کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ آپ کو مہنگا پڑتا ہے, میں آپ کو سستا پڑتا ہوں. اس کی ریزن پتہ کیا ہے کہ آپ کا ڈائگنوسس نہیں بنتا, آپ کی تشخیص نہیں ہو پاتی. آپ پیٹ درد کے لیے 6 دفعہ دوائی کھاتے ہیں, آپ کو آرام نہیں آتا, الٹیمیٹلی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر جب ٹو دی پوائنٹ ڈائگنوز کر کے دوائی دیتے ہیں, آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ جناب 6 دفعہ میں 7 دفعہ میں آپ پیسے ضائع کر بیٹھتے ہیں, اور تشخیص کے بغیر جو دوائی ہے وہ آپ کو نقصان بھی دیتی ہے. میں نے بڑا کامنلی دیکھا ہے کہ مریض نے 10 رپورٹیں پکڑی ہوتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب ٹائیفائڈ ہے, میرا ٹائیفائڈ ہی نہیں ٹھیک ہو رہا. تو جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو اس کو چھاتی کی ٹی بی نکل آتی ہے. چھاتی کی ٹی بی کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. اب ڈاکٹر کے پاس وہ مریض جائے گا, ڈاکٹر اس کی پوری ہسٹری لے کے ریلیٹڈ ٹیسٹ کرے گا تو پھر ہی تشخیص ہوگی نا. جو ٹائیفائڈ کے ٹیسٹ لے کے مریض پھر رہا ہوتا ہے وہ ٹیسٹ ویسے ہی ویلڈ نہیں ہے, وہ ویسے ہی آبسولیٹ ٹیسٹ ہیں. بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ مریض طاقت کی دوائیاں, طاقت کی ڈرپیں لگوا کے 3 4 6 مہینے بعد ہمارے پاس آتا ہے. جب آتا ہے تو پتہ لگتا ہے اسے یا تو ڈائبٹیز ہے, یا کرونک ہیپاٹائٹس ہے, یا تھائرائڈ کا پرابلم ہے, یا خون کی کمی ہے. ڈائگنوز کرنے سے ٹو دی پوائنٹ دوائی دینے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو دیکھیں جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ ایک محنت کے بعد, ایک ٹائم پیریڈ سپینڈ کرنے کے بعد, ایک کام کرنے کے لیے وہ بیٹھا ہے بندہ ایک جگہ پہ. تو موسٹ آف دا ٹائم ان کا کوئی اور سورس آف انکم نہیں ہوتا جی. تو انہوں نے اپنی فیس اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے کلینک کے ایکسپینسز پورے کرنے ہیں, گھر کے بھی ایکسپینسز ہیں یہ وہ. لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ ڈاکٹرز ڈیزرونگ پیشنٹس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں. اصل لب لباب بات کا یہ ہے کہ ہمارے فیلڈ میں جو سب سے پہلا قدم ہے وہ تشخیص کرنا ہے. تشخیص کے بغیر, پراپر ریلیٹڈ ٹیسٹ کے بغیر جو دوائی ہے وہ میں نے دیکھا ہے اکثر مریض کے نقصان میں ہی جاتی ہے. بالکل اسی طرح. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ ہے تو اپنا جو پرائمری فزیشین ہے, جو جنرل فزیشین ہے, اس کے مشورے سے آگے چلیں کہ کیا ٹیسٹ کرانا ہے اور کیا دوائی لینی ہے. اس میں مریض کا فائدہ ہے, اس لائن سے ہٹ کے مریض کا بہت نقصان ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور بہت سی باتیں ایسے کی جس سے لوگ جو ہے وہ سبق سیکھ سکیں گے. اور میں بھی جاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کو مسئلہ آتا ہے پلیز ڈاکٹروں کے پاس جائیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, جو MBBS ہیں, جو جن کے پاس جا کے آپ پراپر اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, بجائے کہ آپ اپنی زندگی کو نقصان کی طرف لے کے جائیں. کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے ان کی فیس تو ان سے ریکویسٹ کریں. بڑے اچھے ہوتے ہیں جی ڈاکٹر, یہ دیکھیں آپ باتیں ان کی سن چکے ہیں پہلے بھی, اور جب آپ ان کے پاس پریکٹیکلی جائیں گے تو یہ آپ کا ضرور ساتھ دیں گے. بہت شکریہ.